ہم نے تو ایسے ایسی مجالس دیکھی ہیں اور عام طور سے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، شادی بیاہ کے اندر غیروں کا جو طریقہ ہے، مغنی کے اندر سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم مغنی کے اندر ایک تقریب مغنی نکال لیا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اب تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مغنی کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو تو آسان کیا، اور نکاح اتنا آسان کرو کہ لوگ زنا سے بچیں، لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ لوگ زنا کو آسان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو حکم دیا ہے زنا سے بچنے کے لیے، اب نکاح کے اندر اتنی مشقت ہو گئی، اگر ایک لڑکی کی شادی کرنا ہے تو منگنی کرنا ہے، فلا کرنا ہے، کپڑا دینا ہے، طرح طرح کے رسم و رواج، اور اس طریقے کے رسم و رواج کیے جاتے ہیں کہ ہم یہ جو دیندار طبقہ ہے، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں دیندار ہیں، ہم سب کو نہیں کہہ رہے، جو دنیا دار ہے وہ تو دنیا میں مبتلا، اس کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں، لیکن ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر کے غیر دیندار نہیں ہے، وہ سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے تم شادی کرو تو ایسا ہم شادی کرو، خالی نمازیں تو پڑھ لیں تو نمازیں دیکھا ہے، وہ جاہل آدمی ہے، وہ کہہ رہے نمازیں تو بہت دیکھا ہے، صحیح کہہ رہا کہ غلط کہہ رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن، آج پوری اللہ کی مدد ہم کو نہیں آ پا رہی ہے، اللہ کی مدد ہم کو نہیں مل پا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر گزار نہیں رہے۔ ایک چیز اور ہے، عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ ہمارا تعلق دینی تعلیم سے بالکل دوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مطلب یہی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو مبعوث کیے گئے تھے، قرآن پاک کے اندر ہے، پورا لمبی تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن ہم مختصر کر کے بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد بہت ساری دعا کیا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کے نشانات مل گئے تھے، لیکن نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ سب سے پہلے غیر آباد جگہ ہو گئی تھی، جس کو قرآن پاک کے اندر اس طریقے سے کہا گیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار اس عمل کو قبول کر لیجیے، ہم لوگوں کی طرف سے یہ عمل قبول کر لیجیے۔ یقیناً آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دعا اور کیا، وہ دعا کون سی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار اس سرزمین مکہ کے اندر ایک ایسا نبی مبعوث کر دیجئے، بھیج دیجئے جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے لوگوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
اور کتاب سے مراد مفسرین نے لکھا ہے شریعت کے احکامات، علم الشرائع. صاحب جلالین نے لکھا ہے علم الشرائع یعنی قرآن پاک کی تعلیم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ اور برائیوں کا خاتمہ کرے. جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں ان برائیوں کو ختم کرے، لوگوں میں صفائی اور ستھرائی پاکیزہ اخلاق پیدا کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کو تعلیم سے جوڑنا، قرآن پاک کی تعلیم سے جوڑنا، شریعت کی تعلیم سے جوڑنا. آج ہمارا تعلق تعلیم سے بہت دور ہو رہا ہے. ہم تعلیم سے بہت دور ہو رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو یا تو دنیاوی تعلیم کے اندر لگاتے ہیں. چلیے دنیاوی تعلیم سے بھی آپ کو عزت مل جائے گی، لیکن وہ عزت دنیا تک محدود رہے گی. اور دینی تعلیم آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر بھی آپ کو عزت ملے گی. تو آپ کو ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہیے جس کے اندر دنیاوی اور اخروی دونوں کا نفع ہونا چاہیے.